فرمایا من صلی الفجر، جس نے فجر کی نماز پڑھی، ثم قعد، پھر وہ بیٹھ گیا، حتی یذکر اللہ، یہاں تک کہ وہ ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی، حتی تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، اس شخص کے لیے ایک حج اور عمرہ کے برابر ثواب ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اور روایت رواہ الترمذی، یہ ترمذی کی روایت ہے اور حسن روایت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کل ہم نماز پڑھ رہا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن نماز سے وہ لذت وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ صحابہ کی نماز کیوں مقبول تھی؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے روکتا ہے۔ ان کی نمازیں اسی طرح تھی، وہ فجر پڑھ کر جماعت کے ساتھ پھر بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا، 2 رکعت اشراق، 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر گھر چلے جاتے تھے، پھر چاش کی نماز، پھر زور کی بعد بھی بیٹھنا، زور والی بھی جماعت کے ساتھ۔ اے محترم بھائیوں، ہم بھی اگر اپنے نمازوں کو اچھی بنانے کی کوشش کریں کہ میرا نماز مجھے برائی سے روکے، میرا نماز مجھے فحاشی سے روکے، میرا نماز مجھے حرام کھانے سے روکے، میرا نماز مجھے رزق دے، میرا نماز میرا کام کروا دے، میرا نماز میرا حاجت پورا کروا دے۔ صحابہ کو جب بھی کوئی حاجت کوئی پیش آ جاتی، سیدھا مسجد آتے، 2 رکعت پڑھتے، اللہ سے مانگتے، سیدھا اللہ دے دیتے۔ آج اگر ہمارے حاجات پورے نہیں ہو رہے، ہمارے روزی میں برکت نہیں ہے، پورا دن دکان پہ بیٹھتا ہے، کوئی لینے کے لیے آ نہیں رہا، آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، میرے بھائی آپ نے فجر کے بعد آپ سوتے رہے، شیطان آپ کی کان میں پیشاب ڈالتا رہا، آپ ایسے حالت میں اٹھے کہ 2 ملائکہ زمین پر آئے تھے، وہ آواز لگا رہے تھے کہ اللہم اعطی منفقا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو دے، جو بند کرے اس کو نہ دے۔ اللہ کے نبی نے کہا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ میں ہے، اللہ اس کو رزق دے گا، اللہ اس کو روزی دے گا۔ آج برکتیں نہیں ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مساجد سے دور ہے۔ اگر کوئی جماعت کے لیے آ رہے تو جماعت پڑھنے کے ساتھ یہ اعمال بھی کرو تو نماز اچھی ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی۔ تو انشاءاللہ کریں گے، نہیں کریں گے؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، پہلے مجھے اور